السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه محمد مات شهيدا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ حاضرین، وقتی گنجائش کی مناسبت سے بغیر تمہید کے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ خوشخبری ہے اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ وہ کیا خوشخبری ہے، کس کو دیتا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کی، ان کو اللہ جل شانہ وہ خوشخبری دے رہا۔ تو وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو وہاں پر ایمان لانے والے بھی تھے اور انکار کرنے والے بھی تھے۔ ایمان تو بہت کم لوگوں نے لایا مگر انکار کرنے والے زیادہ تھے، اور اعلان نبوت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی تھی، ایذا رسائی کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ اہل مکہ سے کہہ دو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سارا عرب جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں رشتہ ان کا حضور سے ملتا تھا، حضور سے سارے عرب کا رشتہ ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل مکہ، اے سرداران مکہ، اے دشمنان اسلام، میری جو رشتہ داری ہے تمہارے ساتھ، اگر تم بیعت نہیں کرتے، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم سے کم جو رشتہ داری لگی ہوئی ہے اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھے تکلیف تو نہ دو۔ یہ تھا الا المودۃ فی القربى، میں تم میں رشتہ داری رکھتا ہوں، کم سے کم تم رشتہ داری کا لحاظ کر کے مجھے تکلیف تو نہ دو۔ مگر جب دین پھیلتا گیا، دین کی آغوش میں پروانے جب آتے گئے تو پھر یہ سرداران مکہ حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے، جمع ہو کے کہنے لگے اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے محمد کو روکے کہ وہ اس طرح سے دین کو نہ پھیلائے۔ اگر وہ چاہتے ہیں مکے کی سرداری تو ہم ان کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، اور اگر وہ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم اپنا بادشاہ ان کو مانتے ہیں، مگر اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو روکو۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور عرض کیا اے میرے بھتیجے، یہ اہل مکہ، یہ سرداران مکہ جمع ہو کر میرے پاس آئے اور وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ جو تبلیغ تم دین کی کر رہے ہیں وہ اس سے باز آ جاؤ، اگر تم سرداری چاہتے ہیں تو مکے کا سردار تم کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور اگر بادشاہ چاہتے ہیں تو تم کو بادشاہ مانا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا سنیے، اگر یہ اہل مکہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دے تو میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے
بعد دیکھتے کیا ہے کہ جو کچھ مال آتا وہ شام ہوتے ہوتے حضور کی بارگاہ میں خرچ ہو جاتا تھا۔ انصار مدینہ سوچنے لگے کہ ہم کچھ مال جمع کرتے ہیں تاکہ حضور کے خاص استعمال میں رہے، کیونکہ جو مال جمع ہوگا وہ شام تک خرچ ہو جائے گا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ کچھ مال حضور کو عطا کرے تاکہ حضور اپنی مرضی سے اپنے لیے استعمال کرے۔ یہ مال جمع کرنے کے لیے انصار مدینہ نے کوشش کی اور مال جمع کرنے لگے۔ باتوں میں یہ انصار مدینہ سے ایک بات افتخار کی ہو گئی، ایک فخر کی بات ان کی زبان سے نکل گئی کہ انہوں نے کہا کہ فعلنا و فعلنا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا گزر ہو رہا تھا، وہ سن کے بولے اے انصار مدینہ، بے شک تم نے ایسے ایسے کیا ہوگا، لیکن ایک فضیلت ہم کو تم سے یہ حاصل ہے کہ حضور ہم میں سے ہے، حضور قریش میں سے ہے، مکے سے ہے حضور۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار مدینہ کو جمع کر کے حضور پوچھنے لگے اے انصار مدینہ، بتاؤ آج جو کچھ تم کی عزت میسر آئی ہے وہ عزت کیا میرے آنے کی وجہ سے نہیں ہے؟ انصار مدینہ بولے یا رسول اللہ، جو عزت ہم کو ملی ہے وہ آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے اور آپ کا مکے سے مدینہ آنے کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھنے لگے اے انصار مدینہ، میں تم سے سوال کرنے والا ہوں، تم جواب دینا۔ انصار مدینہ بولے یا رسول اللہ، ہم آپ کے سوال کا کیا جواب دے سکتے ہیں آقا ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب۔ یہ ہے ادب صحابہ حضور کے ساتھ، یہ ہے ادب صحابہ حضور کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجز ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے سوالوں کا ہم جواب کیا دے سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا یا رسول اللہ آپ کے علم نبوت کے سامنے ہمارا ایمج کیا ہے کہ ہم جواب دے سکے، عاجز ہو گئے۔ اور جو مال لے کر آئے تھے وہ مال کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں لے کر حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ حضور فرمائے اچھا تو پھر سنو، کیا تم لوگوں نے یہ بات نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اعلان کیا تو بہت کم لوگوں نے ایمان لایا؟ مکے میں مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی، اب مدینے میں بڑے آرام سے ہے۔ اس قسم کے سوال جب حضور ان انصار مدینہ سے کرنے لگے تو یہ انصار مدینہ جو مال لے کر کھڑے ہوئے تھے ادب سے گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ نہ صرف ادب سے بیٹھ گئے بلکہ وہ مال حضور کے قدموں میں رکھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہماری جانیں، ہمارا مال اور جو کچھ ہمارے دائرے اختیار میں ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ یہ تھا ادب، یہ تھے انصار مدینہ، اپنے دو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر جو مال حضور کو خوش کرنے کے لیے جمع کیے تھے وہ مال حضور کے قدموں میں رکھ کے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، ہماری جانیں، ہمارا مال اور جو کچھ ہمارے دائرے اختیار میں ہے یہ اللہ اس کے رسول کے لیے قبول فرمائے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، ارے یہی تو وہ خوشخبری تھی جو اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا تھا، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ ایمان جب مکمل ہوتا ہے جب ادب مصطفیٰ میں پورے اترتے ہیں۔ ایمان اس وقت بلندی کو پہنچ گیا، ایمان محمول اس وقت ہو گیا جب ادب مصطفیٰ میں انصار مدینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مال حضور کے
قدموں میں رکھ کے عرض کیے یا رسول اللہ فداک ابی و امی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو جو خوشخبری دینا چاہتا ہے وہ یہی خوشخبری ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی۔ اب اس موقع پہ جب عاجز ہو گئے، انکساری کرنے لگے اور عاجزانہ التماس کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے مال کو قبول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے محبوب جب یہ مال لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیے ہیں، اپنی جانوں کو بھی آپ پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور جو کچھ ان کے اختیار میں ہے وہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے ہیں، تو اے محبوب ان سے کہہ دو یا اللہ کیا کہنا ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قل اے محبوب آپ کہہ دو۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا تو پھر جن کو بات ہضم نہیں ہوتی انہیں سوال کرتے، قرآن میں ہے حدیث میں ہے، کیا کرتے؟ سوال کرتے۔ تو اللہ فرمایا اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، تو یہ خل میں اللہ کا بھی فرمانا ہے، رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے۔ اللہ جل شانہ مخاطب ہے رسول اللہ کے ذریعے ایمان والوں سے، اور رسول اللہ مخاطب ہے اللہ کے واسطے سے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے محبوب آپ کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے انصار مدینہ سنو، میں نے تم تک جو دین پہنچایا ہے، جو دعوت تبلیغ دی ہے، جو اللہ کی وحدانیت پہنچایا، رسالت کے آداب پہنچائے، تم کو جو شریعت دی ہے اس پہ میں کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا، تم سے کوئی سوال کی امید نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکے میں سرداری کو ٹھکرا کے آ گئے اور فرمائے کہ یہ دنیا والے اگر اس کی خاطر دین پھیلانے کے بدلے میں اگر میرے ہاتھ میں سورج چاند بھی رکھتے ہیں تو میں اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آقا کریم نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ اب اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے محبت سے رہنا کر دیا، مگر یہ ترجمہ پورا نہیں ہوتا۔ محبت نہیں ہے، مودت اور محبت میں فرق ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، پانی میں رہنے والے دو جانور، ایک مینڈک اور ایک مچھلی۔ مینڈک پانی میں بھی زندہ رہتا، زمین پہ بھی زندہ رہتا مینڈک، مگر مچھلی کو پانی سے محبت ہے، مینڈک کو پانی سے محبت ہے، اس لیے مینڈک پانی میں بھی زندہ ہے، پانی کے باہر بھی زندہ ہے، مگر مچھلی کو پانی سے محبت ہے، مچھلی پانی میں رہ کر زندہ رہتی، پانی سے نکالے تو مر جاتی۔ امت کا یہی حال تھا، بغیر اہل بیت کے محبت کے امت اپنا ایمان مکمل نہیں سمجھتی تھی، اور امت کا ایمان مکمل ہوتا تھا اہل بیت کے ساتھ وفاداری کرنے سے۔ حاضرین محترم، حضور نے فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ انصار مدینہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم قرابتک الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر واجب کر دیا ہے۔ اس موقع پہ آقا کریم نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، اے انصار مدینہ سنو، جن کی محبت اللہ نے امت پر فرض کر دیا ہے، عربی میں واجب کا معنی فرض کے بھی آتے ہیں، اللہ نے جن کی محبت امت کے لیے فرض کر دیا ہے وہ محبت علی کی ہے، وہ محبت فاطمہ کی ہے، وہ محبت حسنین کریمین کی ہے۔ حاضرین محترم، یہ باتیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرمائے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً،
اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہل بیت کی حضور کے خرابت داروں کی محبت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نزد لہو فیہا حسنا، ہم ان کی محبت کو اور بھی حسن خوبی عطا کرتے ہیں۔ محبت ہونا ایک الگ چیز ہے، مودت ہونا الگ چیز ہے، مگر مودت میں جب حسن خوبی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ایمان کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان کا لیول کہاں تک جاتا ہے؟ عاشورے کی رات میں امام حسین نے جو ساتھ تھے وہ ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ لوٹ جاؤ، کل عاشورے کا دن موت کا دن ہے، قتل اور خون کا دن ہوگا، میں رسول اللہ کے پاس تمہاری شکایت اور شکوہ نہیں کروں گا، تم لوگ لوٹ جاؤ، میں چراغ گل کر دیتا ہوں، یعنی میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جاؤ اپنے بچوں کو لے کے چلے جاؤ، اپنی عورتوں کو لے کے چلے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ سلگایا گیا تو دیکھا گیا کہ جتنے تھے ان میں کوئی کم نہیں ہوا۔ امام نے پوچھا کہ گئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اے امام ہم آپ سے پہلے آپ پر قربان ہونے کے لیے آئے، جب رسول اللہ کے پاس مرتے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ حسین کو اکیلا چھوڑ کے ہم دنیا میں چلے گئے تھے؟ نہیں اے امام حسین، اے شہزادے رسول، اے نواز رسول، آپ کی شہادت سے پہلے ہم اپنے آپ کو قربان کر لیں گے۔ یہ ہے اہل بیت کے ساتھ وفاداری، یہ تھی وہ محبت جو امت پر فرض کر دی گئی تھی۔ اسی لیے اس کے آگے پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نزد لہو فیہا حسنا، جو محبت کا ارادہ کر لیتے ہیں جب ان میں مودت پیدا ہو جاتی ہے تو اس مودت کو اللہ تعالیٰ حسن خوبی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ جب کسی کے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر شکورہ کا معنی اللہ شکر کرتا ہے نہیں ہے، ارے اللہ شکر کرتا ہے یہ معنی اللہ کی ذات کے لیے زیبا نہیں دیتا، اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ امین وال ترجمے کر کے بہت دھکا دیا امت کو۔ آؤ ہم ایسا ترجمہ بتاتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے، جب وہ نیک اعمال کی قدر کرتا ہے تو بندہ جنت میں ایک عمل کی وجہ سے بھی جنت میں چلے جاتا۔ حاضرین محترم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا، یہ ہونے کے بعد پھر امیڈیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا الا اے انصار مدینہ آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ جو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، آپ سن کے دل میں شک نہیں لانا یہ شیعہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے یہ شیعہ لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ بات ہماری ہے، مگر شیعہ جب بیان کرتے تو پوری بیان نہیں کرتے، ہم جب بیان کریں گے تو پوری بات بیان کریں گے، ہم جب بتائیں گے تو بات پوری بتائیں گے۔ ارے ہاں وہ یہ باتیں بھی بتاتے ہیں مگر پوری کیوں بتائیں گے؟ انہوں پوری نہیں بتائیں گے، پوری بات تو ہم بتائیں گے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم دلوں میں مودت اہل بیت رکھنے والے۔ حاضرین محترم، آقا کریم نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اے میرے انصار مدینہ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا ایک مقام عطا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور نے 9 بشارتیں دی ہیں، وہ لوگ 8 بشارتیں سناتے ہوں گے مگر 9ویں بشارت نہیں سناتے جو بشارت میں آپ کو سناؤں گا۔ اس کی روایت اسی آیت کے تحت
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اسی آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں روایت کیا اور علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بیان کیا, علامہ زمخشری نے کشاف میں بیان کیا اور علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر الکبیر میں بیان کیا. احادیث میں بھی آیا ہے مگر 4 تفاسیر کافی ہے سمجھنے کے لیے. حدیث بیان کر رہا ہوں اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے. آقا فرمائے, پہلی خوشخبری آقا فرمائے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا ایک مقام عطا کرتا ہے. پھر آقا فرمائے من مات علی حب آل محمد مات تائبا, جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ نصیب کرتے ہیں, اس بندے کو توبہ نصیب ہوتی ہے. پھر آقا کریم نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی ہدایت دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر آقا کریم نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو ملک الموت کے ذریعے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور پھر منکر نکیر بھی اس کو بشارت جنت دیتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو اس کی خبر میں 2 کھڑکیاں جنت کی کھول دی جاتی ہیں. پھر آقا نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر کو اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کے ذریعے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. اب اس کی خبر کے پاس رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے. حاضرین محترم, حیدرآباد میں بہت ساری بارگاہیں ایسی ہیں مگر ایک بارگاہ جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے وہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے جو 7 ٹونز کے پیچھے شیخ پیٹ میں واقع ہے. بزرگان دین وہاں سیڑھیوں پہ ہی کھڑے ہو جاتے تھے. پوچھے حضرت یہیں پہ کھڑے ہو گئے کیا اوپر چل گئے؟ بولے یہاں میں وہاں رحمت کے فرشتوں کا ازدحام دیکھ رہا ہوں, اس ادب کی خاطر میں سیڑھیوں پہ سجدہ فاتحہ پڑھ دیتا ہوں. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر کو رحمت کے فرشتے آتے ہیں زیارت کے لیے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے قیامت کے دن فرشتے اس کو دلہن کی طرح سجا دھجا کر جنت میں لے جائیں گے. یہ 8 خوشخبریاں بہت سارے لوگ بیان کرتے ہوں گے, بیان کرنا چاہیے. یہی تو خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دینا چاہتا ہے. کیا ہے وہ؟ یہی خوشخبری ہے. یہ 8 خوشخبریاں ہو گئے. 9ویں خوشخبری کیا ہے؟ 9ویں خوشخبری یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا علی سنتی والجماعت. آپ سرچ کریے گوگل پہ, آج کل لوگ اسی کی طرف ہے, سرچ کریے اردو میں یا عربی میں. اردو میں ایسا سرچ کریے جو کوئی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے, آپ اتنا ماریے 9 بشارتیں آ جاتے ہیں کتابوں کے نام کے ساتھ. آج کل علم کتابوں میں ڈھکا چھپا نہیں رہا, آج کل علم ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے. آپ اس کو سرچ کرنا آپ کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا. تو حاضرین محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ سنت اور جماعت پہ مرتا. تو اس زمانے کے لیے سنت و جماعت کیا تھی اور آج کے لیے کیا ہے یہ سمجھنا ہے. ہمارے لوگ قبول اس لیے کرتے, ہاں آج کے اہل سنت و جماعت کا ذکر وہ زمانے میں ہوا. ارے قرآن میں بھی ہوا, تمہارے کو معلوم نہیں ہے.
قرآن میں ذکر یوں آیا یوم تبیض وجوہ، سورہ آل عمران کی آیت پڑھو، وقت کم ہے۔ اللہ فرما رہا روز قیامت جو چہرے روشن ہوں گے نور سے، اس کی تفسیر میں آقا کریم سے 4 صحابہ نے روایت کیا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن جو چہرے نور سے روشن ہوں گے وہ چہرے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے۔ یہ بھی تفسیر پڑھیے، تفسیر اٹھا کے دیکھیے، ایک دیکھ لیں گے آپ، دیکھ کے بولیں گے نہیں باخر صاحب اس میں نہیں تھا۔ ارے نہیں بھائی، آپ در منصور دیکھیے، در منصور کی خوبی یہ ہے ہر تفسیر کو امام جلال الدین سیوطی نے حدیثوں سے تفسیر بیان کی، اس لیے اس کو تفسیر بلا اثر کہتے ہیں، اس لیے اس کو در منصور کہتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تو وہ سمجھنا کیا ہے؟ وہ سمجھنا یہ ہے کہ حضور نے جو محبت اہل بیت کی خرابت داروں کی سکھائی ہے، اس محبت کو دل میں لے کے صحابہ ادب کیسا کرتے تھے اہل بیت کا، ایک جھلک بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منزل بھری ہوئی رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مولا علی اگر آتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد کے جگہ بناتے مولا علی کے لیے۔ مولا علی دیکھتے ادھر ادھر، جب جگہ حضرت ابوبکر اور حضور کے درمیان میں جگہ بن جاتی، وہاں آ کے جب بیٹھتے تو آقا کریم بشارت سناتے، اے ابوبکر، اور لوگوں کو سناتے کہ اے لوگوں سنو، جو صاحب فضیلت ہوتا ہے وہ اصحاب فضیلت کو پہچانتا ہے۔ یہ ادب تھا، صحابہ ایسا ادب کرتے تھے حضرت علی کا، اور مولا علی کو صحابہ مولانا کہتے تھے، یا مولانا کہتے تھے، یا خیر البریہ کہتے تھے۔ یہ باتیں تفاسیر میں موجود ہیں، اگر آپ وہ آیت پڑھیں گے نا اولئک هم خیر البریہ، یہ آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو اس آیت میں حضرت علی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ مخلوق میں بہترین مخلوق ہے، حضور کے بعد بہترین مخلوق ہے، مگر افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حاضرین محترم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا والجماع، صحابہ نے جو محبت سنت کو سن کے عمل کر کے انتقال کر گئے وہ ماتا علی سنتی والجماع۔ پھر وہ ہمارے لیے آج کیا ہے؟ تو ہم نے اپنے علماء کو دیکھا کتابوں میں ادب اہل بیت لکھ دیے اور انہوں نے پریکٹیکل ادب کر کے بتایا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا سید زادہ کبھی مسجد میں آ جاتا یا راستے سے گزرتا تو لوگ ادب میں کھڑے ہو کے اس کو جگہ دیتے اور اس کو سلام کرتے تھے۔ یہ تھا اہل بیت سے محبت اور مودت کا طریقہ۔ تو ہم نے بھی اپنے بڑوں کو دیکھا، ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو سنا، اور صحابہ نے جو محبت اہل بیت کی خرابت داروں کی سکھائی وہ حضور سے سنا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارے پاس دین عین شے کر کے نہیں آیا، ہمارے پاس دین سند کے ساتھ آیا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو سچا مانتے ہیں، ہم اپنے اولیاء اللہ سے دین سیکھے ہیں۔ ہمارے پاس دین آیا، اولیاء اللہ سے آیا، علماء سے آیا، صوفیاء سے آیا، مشائخین سے آیا، اور سلف صالحین سے آیا، صحابہ سے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا۔ حاضرین محترم، آخری بات، اہل بیت کی محبت کی وفاداریاں کیسا نبھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور جاتے جاتے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے قرآن عظیم۔ حضور فرمائے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے سے حوض کوثر پہ آ کے ملیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کے پریکٹیکل کو دیکھو
اور پریکٹیکل کی تصدیق کرنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھو. اور پھر قیامت کے دن اللہ جل شانہ سوال کریں گے کہ وقفوہم انہم مسئولون، ان لوگوں کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. جب کہ حساب کتاب ہو جائے گا، جنت میں جانے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے، اللہ حکم فرمائیں گے ان کو روک لو، روک لیا جائے گا. اہل محشر پوچھیں گے یا اللہ حساب کتاب ہو گیا، نیکیاں تول لی گئی اور برائیاں بھی تول لی گئی، مولا اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرے محبوب نے تم سے بار بار اہل بیت کی وفاداری کیا، تم کو نصیحت کی تھی، اس نصیحت میں تم کہاں تک کامیاب ہوئے یہ بتاؤ. تو اہل بیت سے وفاداری کا سوال روز قیامت ہوگا، جس کا جواب دینے پر جنت میں داخلہ ملے گا. اہل بیت سے وفاداریاں کرنا ہمارا اسلام کو بچانا اور ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے. ایمان تو لا لیے، ایمان تو بچ گیا، اب ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت سے وفاداریاں ضروری ہے. اس لیے حاضرین محترم، یہ اہل بیت کی محبت کے جلسے، حضرت امام حسین شہید کربلا کے جلسے اور اہل بیت کے ساتھ جو سختیاں ہوئی، جس انداز میں انہوں نے صبر کرتے ہوئے شہادتیں دیے، اس کا تذکرہ کرنے سے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے. اس لیے یہ جلسے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان جلسوں سے ہمارے ایمان کو بقا حاصل ہوتی ہے اور ہمارے ایمان کی سلامتی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو غم حسین عطا فرمائیے، تاکہ ہمارے اندر سے ہر غم نکل جائے. غم حسین کا فیض کے ذریعے ہمارے دلوں سے ہر غم نکل جائے، ہر درد نکل جائے، ہر تکلیف نکل جائے. وہ تکلیفیں جو امام حسین اور اہل بیت میں کربلا میں صحیح ہے، اے اللہ اس میں سے کچھ صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامتی کے ساتھ مرے دم تک قائم رہے اور وہی ایمان کے ذریعے ہم جنت میں جائیں اور روز محشر امام حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صحابات کا ہمیں ساتھ میسر ہو اور حوض کوثر سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو. الہ العالمین مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.